اچھا شیخ صاحب، اس قربانی پر اعتراض کرنے والے بھی کم نہیں ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا پیسہ آپ ادھر جو لگا رہے ہیں اس کے بجائے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم کی کفالت کر لیں، یا اس طرح کے اور خدمت خلق کے جو کام ہیں وہ انجام دے لیں۔ اس پر آپ کا کیا فرمانا ہے؟ اصل میں یہ ایک کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے، یعنی آج 2020 کی بات نہیں ہے، 1960 میں بھی مسائل چلے، 1970 میں بھی مسائل چلے، اور ظاہری بات ہے کہ حق و باطل کا مارکا تو قیامت تک چلے گا نا۔ تو اہل باطل یا ان کے جو ایجنٹس ہیں، یا شیطان اور حزب الشیطان کی پارٹی کے لوگ، وہ کبھی نہ کبھی دائیں بائیں سے اس طرح کے حملے اہل ایمان پر کرتے رہیں گے، ان کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ نے پچھلے 2-3 سال یا 4-5 سال سے اس طرح کے کامنٹس سنے ہوں گے، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے ایک کولر لگا دیا ہے، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے یتیم خانے میں پیسے دے دیے، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے جو ہے نا وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کا فیصلہ کر لیا، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں فلاں کو شادی کے لیے پیسے دے دوں گا۔ اب یہ بڑا ایموشنل انداز ہے، بڑا ایک جذبات کو ابھارنے والا، لیکن اس کی جڑ و بنیاد میں جائے تو فتنہ کیا ہے؟ بھائی آپ بھوکوں کو بھی کھلاؤ، کس نے منع کیا؟ آپ کولر بھی لگاؤ، کس نے منع کیا؟ آپ کسی کی شادی کے لیے اس کی ہیلپ کر دو، کس نے منع کیا؟ قربانی کے عمل کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں آئی فون نہیں لے رہا 1.25 لاکھ والا، میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ کبھی کسی نے کہا کہ میں نے جو 3 سال پہلے گاڑی لی تھی میں اس کا ماڈل چینج نہیں کر رہا، جو مجھے 6 لاکھ روپے زیادہ دینے پڑیں گے، میں جو ہے نا یتیم خانے میں پیسے دے دوں گا۔ کبھی کسی صاحب نے سنا، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان تو لاکھوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں نا، میں 5 لاکھ کی یا 4 لاکھ کی یا 3 لاکھ کی گھڑی نہیں پہن رہا، میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا کہ اچھا یہ جو ہم فلمیں ڈرامے ناچ گانوں پر اتنا پیسہ لگا دیتے، شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو بھانڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میراثی گویے ناچ کود کرنے والے، ان کو 10-10 15-15 لاکھ روپے دے کے لوگ بلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ میں بھانڈ اور میراثیوں کو نہیں بلا رہا، میں جو ہے نا کسی یتیم کی شادی یا کسی کے اور اخراجات کے لیے پیسے دے دوں گا۔ کبھی آپ نے سنا کہ جناب وہ میں شادی بیاہ کا موقع جب آئے گا نا میری بیٹی کا شادی، تو میں سنت کے مطابق سادگی سے کروں گا، اور میں جو پیسہ میرے پاس ہے ماشاءاللہ وہ میں راہ خدا میں خرچ کر دوں گا۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے، آپ جب سنیں گے یہ قربانی کے موقع پہ سنیں گے، اور کچھ کبھی کبھی حج کے موقع پہ سنیں گے۔ تو بھائی اسی لیے میں نے درمیان میں بھی غالباً عرض کیا تھا، دین کے حکم کا ثبوت عقل اس کا معیار نہیں، دین کے حکم کا ثبوت یہ کہ کیا یہ بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت شدہ ہے۔ جب ایک حکم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہو گیا تو اس کو اسی شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ 364-65 دن ہوتے ہیں نا سال میں، تو بھائی 360 دن آپ کے پاس ہے، آپ بھوکوں کو کھلائیں، پیاسوں کو پلائیں، آپ کتے بلیوں کو بھی کھلائیں، ثواب ملے گا، آپ چیلوں کو اور کووں کو بھی کھلائیں، آپ یتیموں کی بھی کفالت کریں، آپ کولر بھی لگائیں، آپ مسکین کی بھی کفالت کریں، آپ کسی کی شادی بیاہ کے لیے بھی خرچ کریں۔ لیکن جب ایام النحر قربانی کے ایام آئیں گے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ایام میں بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان دنوں میں تو یہی کام کرنا پڑے گا، باقی اب 360 دن جو ہے نا لوگوں کو دعوت دیں، ہمیں کوئی اعتراض صرف ایک ہے کہ آپ لوگ خدمت خلق کی بات کرتے ہیں لیکن زیر گفتگو لے کر آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم کو، اس پر ہمیں اعتراض ہے اور اس پر ہمارا احتجاج ہے۔ باقی خدمت خلق کرنا تو یہ دین کی تعلیم ہے۔ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ اکثر فقراء غرباء پر جائے گی۔ روزے کا حاصل کیا؟ میں خود بھوکا رہوں گا، دوسرے کی بھوک کا اندازہ ہوگا۔ صدقہ فطر کہاں جائے گا؟ وہ غرباء کے پاس جائے گا۔ قربانی کا گوشت ایسے لوگوں کو جائے گا، میں خود پرسنلی اس کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ جو سال بھر انٹیریئر سندھ کی میں بات کروں، وہاں ہمارے کچھ رشتہ داروں کی قربانی ہوتی ہے، وہ لوگ گوشت استعمال کرتے ہیں جو پورا سال گوشت کی شکل نہیں دیکھ پاتے۔ تو بھائی دین جو احکام عطا کر رہا ہے اس میں مخلوق خدا کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ عقل نیچے اور شریعت کا حکم اوپر ہے۔ یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے خدمت خلق نہ کیجیے نا۔ ہاں، تو یہ خدمت خلق نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کیا کہوں میں، سرکشی ہے، بغاوت ہے، اور یہ دین کا مذاق اڑانے کے مترادف بات ہے، اور یہ دین کے کام سے روکنے والی بات ہے، اور دین کے کام سے روکنے والا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے احکام کو جو متعین شکل ہے اس شکل میں متعین شرائط کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔